جنوبی وزیرستان میں انگور اڈہ میں افغان طالبان کی بلا اشتعال فائرنگ، پاک فوج کی بھرپور جوابی کارروائی، متعدد افغان پوسٹوں کو تباہ کر دیا گیا۔ فتنہ الخوارج کی دراندازی کی کوششیں ناکام، مؤثر کارروائیوں کے بعد افغان طالبان شکست کی بوکھلاہٹ میں سول آبادی کو نشانہ بنانے لگے۔ فائرنگ کے نتیجے میں 2 خواتین سمیت 3 شہری زخمی، وانا اسپتال منتقل۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا جنوبی وزیرستان میں خوارجیوں کی دراندازی کی کوشش ناکام بنانے پر پاک فوج کو خراج تحسین کہا۔ پاک فوج نے بروقت کارروائی کر کے خوارجیوں کے مذموم عزائم کو ناکام بنایا۔ ایران نے امریکہ کو پاکستان کے ذریعے جنگ بندی اور آبنۂ ہرمز کھولنے کی نئی تجویز پیش کر دی۔ جوہری مذاکرات مؤخر کرنے کی تجویز بھی سامنے آ گئی۔ معاہدے کے لیے ایٹمی پروگرام کو فی الحال چھوڑ دیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ آج اہم قومی سلامتی اجلاس کی صدارت کریں گے۔ پاکستانی ثالثوں کے ذریعے تجویز امریکہ تک پہنچا دی گئی۔ وائٹ ہاؤس نے تجویز کی وصولی کی تصدیق کر دی۔ میں پاکستان کا بہت احترام کرتا ہوں۔ پاکستان کے فیلڈ مارشل اور وزیر اعظم بہت اچھے اور قابل احترام ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ کی میڈیا سے گفتگو کہا کہ ایران جنگ جلد ختم ہو جائے گی اور ہم فاتح ہوں گے۔ ایران کا افزودہ یورینیم کا معاملہ مذاکرات کا حصہ ہے، ہم اسے حاصل کریں گے۔ امید ہے کہ ایران دانش مندی کا مظاہرہ کرے گا۔ کچھ ایرانی بات چیت چاہتے ہیں، کچھ کا موقف سخت ہے۔ ایران کے معاملے میں نیٹو ہمارے ساتھ۔ امریکہ کے ساتھ مذاکرات میں کچھ پیش رفت ہوئی ہے۔ امریکہ کے حد سے زیادہ مطالبات کی وجہ سے مقاصد حاصل نہ ہو سکے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کی میڈیا سے گفتگو، کہا کہ روسی دوستوں کے ساتھ جنگ سے متعلق پیش رفت اور موجود صورتحال پر مشاورت اور جائزے کا مناسب موقع ہے۔ پاکستان، ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات میں اہم ثالثی کردار ادا کر رہا ہے۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن کی آج ملاقات ہوگی۔ روسی صدر سے ملاقات جنگ کی پیش رفت اور موجودہ صورتحال کا جائزہ لینے کا اچھا موقع ہوگا۔ یقین ہے دونوں ممالک کے درمیان مشاورت اور ہم آہنگی خاص اہمیت کی حامل ہوگی۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی سینٹ پیٹرزبرگ پہنچ گئے۔ روسی صدر ولادیمیر پوتن سے اہم ملاقات کریں گے۔ ایران اور روس کے درمیان باہمی تعلقات پر تبادلہ خیال ہوگا۔ خطے کی مجموعی صورتحال پر تفصیلی مشاورت متوقع۔ اہم عالمی امور پر مشترکہ موقف پر بات چیت ہوگی۔ دونوں ممالک کے درمیان تعاون بڑھانے پر غور۔ سفارتی سطح پر اہم پیش رفت سامنے آنے کا امکان۔ ایرانی سفیر رضا امیری مقدم کا پاکستان کی قیادت کو خراج تحسین۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل کا جنگ کے خاتمے میں کردار کو قابل تحسین قرار دیا۔ ایرانی وفد کے دورے کے بہترین انتظامات کی تعریف۔ پاک ایران تعلقات مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اظہار کیا۔ پاک فوج، سیکیورٹی فورسز، پولیس اور سرکاری اداروں کے عملے کا خصوصی شکریہ ادا کیا۔ ایرانی سفیر نے سوشل میڈیا پر جاری پیغام میں کہا کہ پاکستانی اداروں کی کارکردگی قابل تعریف ہے۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں نمایاں اضافہ۔ برطانوی خام تیل $2.22 اضافے کے بعد $107.55 فی بیرل۔ امریکی خام تیل بھی بڑھ کر $96.42 فی بیرل تک پہنچ گیا۔ ایران امریکہ مذاکرات میں تعطل، منڈی پر منفی اثرات۔ آبنۂ ہرمز سے تیل کی محدود ترسیل سپلائی پر دباؤ بڑھ گیا۔ عالمی سطح پر تیل کی قیمتوں میں اضافے کا رجحان برقرار۔ تجارتی راہداری میں بڑا بریک تھرو۔ پاکستان ایران تک رسائی کا مرکزی گیٹ وے بن گیا۔ وزارت تجارت کے ٹرانزٹ آف گڈز آرڈر 2026 کے تحت علاقائی تجارت میں نئی پیش رفت۔ پاکستان کے راستے ایران تک سامان کی ترسیل کو آسان بنایا جا رہا ہے۔ گوادر، کراچی اور تافتان کو کلیدی تجارتی روٹس قرار دیا گیا۔ تقریباً 3000 ٹرانس شپمنٹ کنٹینرز بندرگاہوں پر منتقل۔ گبد، رمدان اور تفتان میر جاوا بارڈر اہم راستے کے طور پر استعمال ہوں گے۔ ماہرین کے مطابق پاکستان خطے میں اہم تجارتی مرکز بننے کی جانب گامزن۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے نئی مانیٹری پالیسی کا اعلان کر دیا۔ شرح سود میں 1% اضافہ۔ گورنر اسٹیٹ بینک جبیل احمد کی زیر صدارت مانیٹری پالیسی کمیٹی کا اجلاس ہوا۔ شرح سود 10.5% سے بڑھا کر 11% کر دی گئی۔ مانیٹری پالیسی کمیٹی نے مشرق وسطی کی صورتحال کے باعث شرح سود میں تبدیلی کا فیصلہ کیا۔ اعلامیہ جاری۔ عالمی منڈی میں تیل کی بڑھتی قیمت اور سپلائی چین معیشت پر اثر انداز ہوئی۔
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कीमती पत्थरों के शोबे की तरक्की से मुतालिक अहम इजलास, शोबे को जदीद खतूत पर उस्तवार करने और बरामदात बढ़ाने के इम्कानात का तफसीली जायजा लिया गया। पाकिस्तान कीमती पत्थरों की वसी कुदरती ज़खायर से माला माल है। इस शोबे में बेहतरी लाकर बरामदात में नुमायां इजाफा किया जा सकता है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इजलास से खिताब, कानकुनी और प्रोसेसिंग के निज़ाम को बैनुल-अक़वामी मयार के मुताबिक बनाने की हिदायत, बरामदात बढ़ाने के लिए जामे हिकमत अमली तैयार करने का हुक्म, कीमती पत्थरों के लिए 3 सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस कायम करने का भी फैसला। चीन के शहर चांगशा में पाकिस्तान और चीन के दरमियान 3 मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत, सदर आसिफ अली जरदारी की तकरीब में शिरकत, सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन और चीनी हुकाम के दरमियान मुख्तलिफ मुआहदों पर दस्तखत हुए। समुद्री पानी को काबिल इस्तेमाल बनाने के मंसूबे पर मुश्तरका काम होगा। ज़रूरी टेक्नोलॉजी और चाय के शोबे में मुश्तरका इक़दामात। मुआहदों का मकसद इक़्तिसादी तिजारती रवाबित को फ़रोग़ देना है। बारा चनार एयरपोर्ट कई अरसे के बाद दोबारा फ़ाल कर दिया गया। एयरपोर्ट की बहाली में पाक फौज, FWO और PAA ने काम किया। पाक आर्मी एविएशन ने एयरपोर्ट पर ट्रायल लैंडिंग और टेक ऑफ किए। 26 अप्रैल को मजमूई तौर पर 6 कामयाब ट्रायल्स मुकम्मल किए गए। रनवे महफूज और मयारी करार। एयरपोर्ट की बहाली से मुस्तकबिल में फ्लाइट ऑपरेशंस की उम्मीद पैदा हो गई। मार्के हक के हीरो लेफ्टिनेंट मोहम्मद बिलाल नदीम को तमग़े बसालत से नवाज दिया गया। मार्के हक के दौरान लेफ्टिनेंट मोहम्मद बिलाल ने आर्टिलरी फायर ऑब्जर्वर के तौर पर फ़राइज़ अंजाम दिए। उन्होंने अगले मोर्चों से यूनिट की फायरिंग की मौसर निगरानी की। यूनिट की गोलाबारी से दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचा। दुश्मन की 2 पोस्टों ने सफ़ेद झंडे लहराकर शिकस्त का एतराफ़ किया। लेफ्टिनेंट मोहम्मद बिलाल नदीम ने कहा, एक फ़ौजी के लिए वतन की इज्जत सबसे मुक़द्दम होती है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी और बदअमनी के हवाले से भारत के मुबैना किरदार पर एक बार फिर बहस तेज हो गई, जहां मुख्तलिफ बयानात और दावों के बाद मामला तवज्जो का मरकज बन गया। भारतीय सहाफ़ियों ने पाकिस्तान में दहशतगर्द हमलों में भारत के मुलव्विस होने का वाज़ेह इशारा दे दिया। दिल्ली के लाल किला धमाके के महज 24 घंटे बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में खुदकुश धमाका। सेहत के निज़ाम को मजबूत बनाने के इक़दाम जारी। शोबे सेहत में आलमी शराकतदारों से मिलकर काम कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा, हेल्थ केयर का मकसद बीमारी से बचाव है। तेज़ी से बढ़ती आबादी पर काबू पाना ज़रूरी है। आबादी में इजाफे से सेहत के निज़ाम पर दबाव बढ़ रहा है। लोगों को बीमारियों से बचाना अहम तरजीह। मुल्क के बेशतर इलाकों में गर्मी की शदीद लहर से शहरी बेहाल। सिबरी में दर्जा हरारत 45 डिग्री को छू गया। लाहौर, फैसलाबाद और दीगर शहरों में पारा 41 डिग्री तक जा पहुंचा। कराची में पारा 37 और हैदराबाद में 41 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। महकमे मौसमियात ने इस्लामाबाद समेत कई शहरों में दर्जे हरारत मामूल से कहीं ज्यादा रहने की पेशगोई कर दी। खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में भी गर्मी की शिद्दत बरकरार। पंजाब में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। सिंध के बालाई और वस्ती अजला में मौसम शदीद गर्म, जबकि दीगर अजला में गर्म और खुश्क रहने की पेशगोई। जुड़वा शहरों समेत पख्तूनख्वा के मुतादिद इलाकों में ज़लज़ले के झटके। रेक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 5.7 रिकॉर्ड। ज़लज़ले का मरकज़ अफगानिस्तान और ताजिकिस्तान की सरहदी पट्टी से था। ज़लज़ला ज़मीन के अंदर तकरीबन 170 किलोमीटर गहराई में आया। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर, सवात, चित्राल समेत मुतादिद अजला मुतासिर हुए। लोग कलमा तैयबा का विर्द करते हुए घरों और दफातर से बाहर निकल आए। किसी किस्म का जानी या माली नुकसान नहीं हुआ। कराची के इलाके लियारी में रेंजर्स की कार्रवाई। कादरो ग्रोह के 3 मुल्ज़मान गिरफ्तार। पकड़े गए मुल्ज़मान डकैती और स्ट्रीट क्राइम की मुतादिद वारदातों में मुलव्विस थे। मोबाइल फोन, नकदी और वारदातों में इस्तेमाल मोटरसाइकिल बरामद कर ली गई। मुल्ज़मान का एतराफ दर्जनों मोटरसाइकिल और सैकड़ों मोबाइल फोन छीने। कादरो ग्रोह के कराची के मुख्तलिफ इलाकों में स्ट्रीट क्राइम में सरगर्म रहा। मुल्ज़मान छीनी गई अशिया फरोख्त करके लाखों रुपए वसूल करते रहे। गिरफ्तार मुल्ज़मान को मजीद तफ्तीश के लिए पुलिस के हवाले कर दिया गया।
اسرائیلی وزیراعظم نتن یاہو کو بڑا دھچکا، سابق وزیراعظم کا نیا انتخابی اتحاد بنانے کا اعلان۔ بینیٹ اور لیپرڈ ایک پیش پر آ گئے ہیں۔ اتحاد کا بنیادی مقصد اکتوبر 2026 میں ہونے والے عام انتخابات میں نتن یاہو کی مخلوط حکومت کو شکست دینا ہے۔ سابق وزیراعظم نفتالی نے کہا کہ نئی پارٹی کو ٹوگیدر کہا جائے گا اور وہ اس کے لیڈر ہوں گے۔ بڑے حملے کی تیاری، اسرائیلی فوج کا جنوبی لبنان سے شہریوں کو انخلا کا حکم، 7 قصبوں کے رہائشیوں کو فوری انخلا کا حکم جاری۔ جبری انخلا کے بعد شہریوں کی بڑی تعداد شمال کی جانب روانہ۔ جنگ بندی کے باوجود اسرائیلی کارروائیاں بدستور جاری۔ صہیونی حملوں میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 14 افراد جاں بحق۔ جنوبی لبنان میں صورتحال کشیدہ، بفر زون سے باہر علاقے بھی متاثر ہوئے۔ حزب اللہ کا اسرائیلی فوج پر ڈرون کے ذریعے حملہ، جنوبی لبنان میں حملے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل۔ اسرائیلی فوجیوں کو نشانہ بنایا گیا، زخمی اہلکاروں کی منتقلی کے دوران ڈرون حملہ کیا گیا۔ اسرائیلی فوج کی ڈرون پر فائرنگ، ویڈیو میں مناظر واضح، ڈرون زمین پر گر کر زوردار دھماکے سے پھٹ گیا۔ حزب اللہ کی سربراہ نعیم قاسم نے اسرائیل کے ساتھ براہ راست مذاکرات کو سختی سے مسترد کر دیا۔ بولے کہ ایسے مذاکرات لبنان کو غیر مستحکم کر سکتے ہیں۔ اسرائیل کے ساتھ بات چیت گناہ کی مترادف ہے۔ حکام کو براہ راست مذاکرات کے بجائے بالواسطہ راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ مزاحمت مضبوط ہے، اسے شکست نہیں دی جا سکتی۔ حزب اللہ اپنے ہتھیار نہیں ڈالے گی اور لبنان کے دفاع کے لیے جدوجہد جاری رکھے گی۔ شاہ عبداللہ دوم کا ایران امریکہ ڈیل میں عرب ممالک کے تحفظ کا مطالبہ۔ عمان میں اردن کے بادشاہ اور کویتی وزیر خارجہ کی اہم ملاقات، اردن اور کویت کے تعلقات مزید مضبوط بنانے پر اتفاق۔ خطے میں کشیدگی کم کرنے کے لیے مشترکہ عرب کوششوں پر زور، خلیج کی سلامتی کو عالمی استحکام کے لیے اہم قرار دے دیا گیا۔ ایران امریکہ معاہدے میں عرب سیکیورٹی خدشات شامل کرنے کی تاکید۔ پاکستان سپر لیگ 11 میں راؤنڈ میچز کے اختتام پر حتمی 4 ٹیموں کا فیصلہ ہو گیا۔ پشاور زلمی 17 پوائنٹس کے ساتھ سر فہرست، اسلام آباد یونائیٹڈ دوسری، ملتان سلطانز تیسری پوزیشن پر، حیدرآباد کنگز مین بہتر رن ریٹ پر چوتھے نمبر پر آ گیا۔ کوالیفائر 28 اپریل کو کراچی میں کھیلا جائے گا، فائنل 3 مئی کو لاہور میں۔ پی ایس ایل میچ کے بعد قومی کرکٹر بابر اعظم اور شاہین آفریدی کے بیٹے علیار کے درمیان خوبصورت لمحات سوشل میڈیا پر وائرل۔ شاہین کے اہل خانہ بھی اسٹیڈیم میں موجود تھے۔ علیار نے بابر کو مزاحیہ انداز میں بولنگ کرائی۔ بابر نے خود کو LBW آؤٹ قرار دے کر ماحول خوشگوار بنا دیا۔ سوشل میڈیا پر ویڈیو کو بھرپور پذیرائی اور مثبت رد عمل ملا۔ شائقین نے لمحے کو کرکٹ اسپرٹ اور خوشگوار تعلقات کی علامت قرار دیا۔